بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے زندگی اور موت کو صرف اس لیے تخلیق کیا وہ صرف یہ آزما سکے کہ تم میں سے احسن عمل والا کون ہے۔ احسن عمل بہت سی تفسیرات اس کی آئی ہیں، قرآن میں جگہ جگہ پہ مختلف حوالے سے مختلف اعمال کو احسن عمل کہا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کی ذات ہر انسان کو اس کی حیثیت اس کے وسائل کے مطابق اس کو تھوڑی بہت آزمائش دیتی ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ یہ احسن عمل والا ہے یا نہیں ہے۔ کوئی انسان کو اس کی حیثیت کے زیادہ خدا کی ذات آزمائش میں نہیں ڈالتی، جتنا اس کا کوئی پیارا بندہ ہوتا ہے اتنی بڑی اس پہ آزمائش آتی ہے۔ یہ بنی اسرائیل پر بھی فرض کیا گیا تھا، وعدہ لیا گیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے کہ شرک کے بعد آپ نے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی۔ رسول پاک محفل میں تشریف فرما تھے، یکدم آپ کے چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہوا اور آپ نے 3 دفعہ فرمایا راغم انفہم راغم انفہم راغم انفہم، کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ یہ عربی کا محاورہ تھا جس میں یہ تھا کہ جس کو بہت زیادہ ذلت کہا جاتا ہے، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ پریشان ہو گئے، فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ کس کی؟ رسول پاک نے فرمایا اس شخص کی جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر وہ جنت میں داخل ہو سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ ایک نوجوان رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں نے جہاد پہ جانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کی خدمت کرتے رہے، یہی جہاد ہے۔ کسی شخص نے پوچھا یا رسول اللہ میرے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا 3 چیزیں کر سکتے ہو۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ان کے نام کا صدقہ جاریہ کرو، دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے مختص کرتے رہو، اور تیسری چیز یہ ہے جس پہ بہت تاکید فرمائی کہ جو اس کے دوست باز ہیں ان سے ہمیشہ رابطہ رکھو، ان کا احترام کیے رکھو۔ میں جب اپنے والد صاحب کا ایسا عمل دیکھتا ہوں تو میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے 1956 میں میٹرک کیا، بہت چھیڑ گھرانے میں پیدا ہوا، بیٹا میں اپنے کاروبار کیے۔ پاکستان بننے سے پہلے بھی میرا دادا یہی کام کرتا تھا۔ بہت جوانی 37 سال کی عمر میں میری والدہ فوت ہو گئی، خوبصورت انسان وسائل والا۔ میرے باپ نے پوری زندگی شادی نہیں کی دوسری، کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، اور میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے جو کردار ہمیں منتقل کیا ہے، آج تک کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب وہ بندہ جوانی میں بیوہ ہوا اس کا ہم نے کس کے ساتھ سکینڈل دیکھا، اس کے ساتھ کوئی ہم نے کوئی کردار کی خامی دیکھی۔ بہت غیرت مند اور خوددار انسان تھا۔ بیماری کی حالت میں بھی سعید اور میں ہاسپٹل میں تھے، ٹیسٹ کرنا تھا تو ان کا پیشاب چاہیے تھا۔ آج تک اس حالت میں بھی ہمارے سامنے ننگے نہیں ہوئے، جو کہ غیرت تھی۔ کہتا آپ باہر جاؤ پردہ کرو، میں خود کروں گا۔ ہم نے کہا آپ نہیں کر سکتے، کہتا نہیں۔ ہم نے پردہ کیا، ہم باہر گئے، وہ کر نہیں سکا، لیکن اس نے ہمیں اپنے آدھار بند پہ ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ یہ اس کی غیرت تھی، اس خودداری تھی۔ 3-4 سال سے بیمار تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا میں بیمار ہوں۔ یہی کہنا میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ الٹا ہمیں حوصلہ دیتے رہتے تھے کہ میں ٹھیک ہوں۔ اور یقین جانے جو 3-4 دن پہلے انہوں نے مجھے وصیتیں کی تھی، میں کہتا ہوں یہ وصیتیں صرف وہی انسان کر سکتا ہے جس کی رگوں میں نسلی خون ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بیٹا بات یاد رکھو، زیادہ پیسے آنے سے انسان بڑا نہیں بن جاتا، کبھی کی خواہش نہ کرنا۔ انسان بڑا بنتا اپنی بڑی بات سے، اور بڑی بات اس وقت بنتی ہے جب انسان کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر تم اپنے بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے وابستہ لوگوں کے لیے اگر یہ جذبہ پیدا نہیں کر سکو گے تو کبھی بڑے انسان نہیں بن سکو گے۔ پھر کہتے ہیں زندگی میں ہمیشہ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے۔ جو لوگ
پل میں ماسا پل میں تولا ہوتا ہے، ان کو کوئی زندگی نہیں ہوتی. پھر کہتے ہیں یہاں تعلق کو نگاہیں نیچے رکھنی چاہیے، کردار کا غازی ہونا چاہیے. اور بہن بھائیوں کے بارے میں مجھے وصیتیں کی، جداد کی، یہ وہ جو ان کے تھے. میں اس سے پوچھا والد صاحب آپ نے پوری زندگی دکانداری کی ہے، آپ زرگر تھے، تو 100 انسان کا لین دین ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ. کہتے بیٹا جب میں نے دکان ختم کی تھی میں نے کافی پھاڑ دی تھی، کیونکہ سنار ایک بات دکان ہے جس پہ ہر بندہ ادھار کرتا ہے. کہتے ہیں کوئی بچیاں تھیں مائیں بہنیں، ان کی شادی ہو گئی، کوئی 2-4 پیس کر رہا ہے کہ میں نے تو بھول گیا، آپ نے بھی کسی سے تقاضا نہیں کرنا. میں نے کہا کسی دینا ہو، کہتے پوری زندگی میں نے کسی کا نہیں دینا. یہ ان کا اخلاق تھا، یہ ان کا کردار تھا. میں نے پوری زندگی اپنے والد صاحب کو بہت نفیس عمر گزارتے دیکھا، کوئی ان کے فضول کپڑی نہیں تھی. میں نے پوری زندگی ان کو کسی کے ساتھ لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا، کوئی لوکل محلے کی مسجد کی کوئی سیاست میں انوالو ہوتے نہیں دیکھا، کوئی انہوں نے خواہش نہیں کی. نفیس پہنتے تھے، نفیس کھاتے تھے. میں نے پوری زندگی اپنے والد کو بازار میں کھڑے ہو کر کھاتے نہیں دیکھا. جمعہ پڑھنے جاتے تھے، ماموں صدیق تھے، چاچو قادر تھے، ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ گئے. میں نے آج تک ان کو کسی کے ساتھ ایسے دکان پہ بیٹھتے نہیں دیکھا. یتیمی کا احساس یقین جانے جس ملک بھی ہو بڑا شدید ہوتا ہے. میں انگلینڈ میں تھا، میں ہر کسی سے فون کرتا، ان سے گپیں لگاتا. اچھا میں کس وجہ سے 2-3 دن نہ کر سکتا، میں فون کرتا کہ یار تو نے بڑا اداس کر دیا. اب میں کہتا ہوں یار آپ نے بڑا اداس کر دیا. میرا بھائی ہے، ان کے بیٹے ہیں بیٹھے ہیں، مجھے ساتھ نہیں. لیکن اب میں سوچتا ہوں یقین جانے میں ہر دوسرے دن کس کو فون کروں گا، لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں. ایک والد ایک والدہ وہ شخصیت ہوتی ہے جو ہر روز کتنے اظہار کرتی ہے میرے بیٹے کا فون آئے گا، خاص تو اس کا بیٹا باہر کے ملک میں رہتا ہوں. یاروں کو روز کریں تنگ پڑ جاتے ہیں، بہن بھائی تنگ پڑ جاتے ہیں، وہ تنگ نہیں پڑتے. میں نے کہا آپ نے کہہ دیا یہ گھر اس کو دینا اس کو دینا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ کہتے بیٹا بس تیری دعا ہے میری، صرف مجھے بڑا ناز ہے تم پہ، بڑا فخر ہے تم پہ، تو نے اسٹرگل کی ہے. بہت 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 مجھ پہ ناز کرتے تھے. میں نے کہا کچھ اور مجھے بات بتائیں، خاندان کی ہسٹری بتائیں. یہ وہ کہتے ہیں، کہتے بیٹے ایک بات یاد رکھنا، ہم نے کبھی بھی روٹی کے لیے دادا پر دادا سے لے کر اس دربار میں نہیں بیٹھے، ہمیشہ ہاتھ سے مزدوری کی ہے اور یہ اپنا کر کے کھایا ہے. بس آپ نے بھی یہ دیکھنا ہے غیرت اور خودداری اس سے بڑا اثاثہ کونی ہے. کوئی کسی لالچ کی بنا پر طلب نہیں رکھنا، کسی انسان کے ساتھ بھی لالچ کی بنا پر طلب نہیں رکھنا، اور جس سے طلب بن جائے وہاں نگاہیں نیچی رکھنا، ہمیشہ اپنا خیال ان کے سامنے بچھائے رکھنا، کبھی تکبر اور غرور نہیں کرنا. بہت ساری باتیں کرتے رہے اور ان کی موت ایسی ہوئی ہے. میں انگلینڈ جا رہا تھا، میری سیٹ کنفرم تھی. 2-3 گھنٹے پہلے ان کے کمرے میں گیا، میں نے کہا چلے میں ان کے لیے دعا کر لوں. میں پھر جاتا ہوں. صبح سویرے اٹھے ہیں، صحیح سے پوچھتے ہیں انگلینڈ وہی چلا گیا ہے. گرودگی کا عالم تھے 2-3 دن سے. یہ کہتا ہے ابھی نہیں گیا، آپ بیمار ہیں تو وہ نہیں گیا. کہتے ہیں وہ اس کو خام کا پریشان کیا. بندہ بستر مرگ پہ ہے، پھر بچوں کا احساس کر رہا ہے یہ پریشان نہیں. میں ان کے کمرے میں گیا، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے اتنی آسان موت نہیں دیکھی زندگی میں. جیسے معصوم بچہ ہوتا ہے اس کو دودھ پلائیں وہ گہری نیند سو جاتا ہے، ایسے میرے والد صاحب گہری نیند سو گئے. کوئی موت کی ہچکی تک ان کو نہیں آئی. میں پاس بیٹھا تھا جب یہ اس سے کچھ دیر پہلے ایک دوست میرا آیا، ماموں آیا، سلام لیا، بس وہ سو گئے. ان کے جو دوست باپ ہیں میرے سارے بزرگ ہیں، ہم سے کوئی ہو جائے تو ہمیں معاف کرنا. اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اگر ہماری خدمت میں کمی رہے گی تو خدا ہمیں معاف کر دینا. جتنی ہماری حیثیت تھی، جتنی ہماری توفیق تھی، ہم نے اپنے باپ کی خدمت کر لی. باقی میرا ایمان ہے ایسا شفاف انسان جس نے زندگی بھر کسی کو دکھ نہ دیا ہو، جس نے اپنی پوری جوانی چپ چاپ گزار دی ہو، کہ اس کی جوانی میں بیوی فوت ہو گئی ہو، 4 بچوں کی پرورش میں اس نے دوسری شادی نہ کی ہو، جو کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے کردار کی خامی ہو کمی ہو. خوبصورت انسان، کاروبار والا انسان. یہی اثار، یہی قربانی، یہی کردار میں نے اپنے باپ سے وراثت میں پایا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو ہمیشہ اپنائے رکھوں گا. میری یہ خواہش تھی. مجھے والد صاحب کہتے تھے یار پریشان نہیں ہونا، جب میں فوت ہو جاؤں گا اچھا کھانا دینا لوگوں کو، یہ کرنا. آپ سب میرے والد صاحب کے مہمان ہیں، جتنے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، میں سب کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا چاہتا ہوں. شاید زندگی میں شاید موقع آئے لائے، میں نے 3-4-5 دن یہاں چلے جانا ہے، آپ خدا رہا کوئی بندہ نہ جائے، میں سب کو اپنے والد کے ہاتھ سے کھانا کھلانا چاہتا ہوں. السلام علیکم.